بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے طلباء کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے میر تقی میر کی پہلی غزل کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج میر تقی میر کی دوسری غزل کی تشریح لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسری غزل کا پہلا شعر یعنی مطلع دیکھیے۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ حوالہ دیکھیے، یہ شعر ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو سے لیا گیا ہے۔ اس شعر کے خالق اردو کے مشہور شاعر اور خدائے سخن میر تقی میر ہیں۔ میر نے مختلف اصناف سخن پر طبع آزمائی کی ہے۔ ان کے کلام میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، واسوقت، مخمس، ترجیع بند اور قطعات وغیرہ شامل ہیں۔ یہی ان کا اصل کارنامہ ہے۔ انہیں خدائے سخن، شہنشاہ غزل اور غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کی غزل کے ہر شعر کے لیے یہی حوالہ درج کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح دیکھیے۔ میر تقی میر کا یہ شعر عشق حقیقی اور مجازی دونوں معنی رکھتا ہے۔ عشق حقیقی سے دیکھیں تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنا بھی نور ہے وہ خدا کے حسن سے لیا گیا ہے، یہاں تک کہ سورج میں بھی جو نور یعنی روشنی ہے وہ بھی خدا کے نور کا معمولی سا ذرہ ہے۔ یعنی اس دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی اور رنگینیاں ہیں وہ فقط اس کے حسن سے کے شامل ہونے کی وجہ سے ہیں۔ عشق مجازی سے دیکھیں تو شاعر دنیا کی خوبصورتی اور رنگینی کو اپنے محبوب کا مرہون منت بتا رہے ہیں۔ وہ مبالغہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا محبوب اتنا حسین اور خوبصورت ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مان پڑ جاتی ہے۔ مماثل شعر دیکھیے۔ ہر سمت رنگ و نور کا دریا دکھائی دے، ہر موج رنگ میں تیرا چہرہ دکھائی دے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ مونم کے پاس کاکم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات گزر گئی جو اور تھا۔ تشریح دیکھیے۔ میری شعر میں وقت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت چاہے اچھا ہو یا برا، خوشی کا ہو یا غم کا، سختی کا ہو یا آرام کا، آخر گزر ہی جاتا ہے۔ لفظی مطلب شعر کا یہ بنتا ہے کہ کسی امیر آدمی کے پاس ایسا لباس تھا کہ جو بہت قیمتی اور محفوظ ہو، یا کوئی ایسا مست فقیر ہو جو بے لباس ہو، آخر دونوں کی رات گزر ہی جانی ہے۔ اس لیے دنیاوی آسائشوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہمیں زندگی کی حقیقی مقصد کو پہچان کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ مماثل شعر دیکھیے۔ وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، عادت اس کی بھی آدمی سی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ یہاں ہم دو شعر ایک ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا ہے بے خبر، میں بھی کبھو کسوں کا سرے پر غرور تھا۔ استخوان ڈھانچے، ہڈیوں کے ڈھانچے کو کہا جاتا ہے۔ یہ دو شعر اس لیے ایک ساتھ پیش کیے گئے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر غزل میں قطع بند اشعار ہیں، اور اس کی وضاحت بھی پہلے سمجھ لیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تشریح، یہ وضاحت آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ یہ وضاحت کرنا تشریح کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں۔ یہ دو شعر قطع بند ہیں۔ غزل میں دو یا دو سے زیادہ ایسے اشعار جن کا مفہوم ایک ہی ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو اسے قطع کہتے ہیں۔ ان دو اشعار کا مفہوم بھی کیونکہ ایک دوسرے سے منسلک ہے، تو لہٰذا ہم یہ بھی قطع ہے اور ہم نے ایک ہی ساتھ اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ قطع ایک الگ صنف سخن کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ قطع کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ کسی موضوع پر مسلسل اشعار کہے جائیں، ان سب کا مفہوم ایک ہی ہو۔ قطع میں قوافی کی ترتیب جو ہے وہ غزل کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن قطع میں مطلع نہیں ہوتا۔ قطع میں کم از کم دو اشعار ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اب آئیے قطع بند اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ ان دو اشعار میں میر نے گردش ایام کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان بے شک اپنی زندگی میں کتنا ہی امیر، کبیر، کتنا ہی متکبر یا کتنا ہی دولت مند رہا ہو، مرنے کے بعد اس نے جانا اسی خاک میں ہے جس میں کسی غریب کو دفن کیا جاتا ہے۔ خاک ہو جاتی ہے انسان کی ساری اکڑ اور اس کا سارا غرور کہ جب وہ خاک میں سما جاتا ہے۔ اسی بات کو میر نے ایک علامتی واقعے کے ذریعے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہوئے میرا پاؤں ایک کھوپڑی سے ٹکرایا تو وہ کھوپڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، لیکن اس کھوپڑی میں سے آواز آئی کہ میں بھی کبھی تمہاری طرح کا جیتا جاگتا انسان تھا، اور غرور و تکبر میں مبتلا رہتے ہوئے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن آج میری ہڈیاں راستے میں پڑی ہیں اور میں مٹی بن گیا ہوں، اس لیے کبھی زمین پر غرور و تکبر نہیں کرنا اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ غزل کا آخری شعر دیکھیے جو مقطع بھی ہے۔ مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کا تخلص بھی ہے۔ تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔
تشریح دیکھیے، مقطع میں میر تقی میر اپنے محبوب کی مبالغہ آمیز تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا حسین اور خوبصورت ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس کو دیکھیں تو رش کریں، اور اگر ایسے حسین محبوب کی نزاکت آمیز رویے کی وجہ سے ہم اسے اہمیت نہ دے سکے یا سمجھ نہ سکیں تو اس میں یقیناً ہمارا ہی قصور ہے۔ مماثل شعر دیکھیں، اس کے چہرے کی چمک کے سامنے سادہ لگا، آسماں پہ چاند پورا تھا مگر آدھا لگا۔ عزیز طلباء، میر تقی میر کی دوسری غزل کی تشریح بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ بہت جلد ایک اور اہم ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔